ایک ایسی مسجد جس کی برکات پوری کائنات کے انسان جانتے، پوری دنیا جانتی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ باعث ثواب ہے۔ اس مسجد کی زیارت کے لیے جانا باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ رخت سفر نہ باندھو مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ زیارت کی غرض سے جاؤ، صرف 3 مسجدوں کے لیے جا سکتے ہو۔ کعبۃ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مسجد حرام، سرکار نے فرمایا مسجد حرام کو ثواب کی نیت سے دیکھنے آپ جا سکتے۔ فرمایا فمسجدی ھذا، اپنی مسجد شریف میں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر سرکار نے فرمایا تھا میری اس مسجد کو ثواب کی نیت سے تم اس کے لیے سفر کر سکتے ہو، رخت سفر باندھ سکتے ہو۔ بمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی کی زیارت کے لیے تم باقاعدہ سفر کر سکتے ہو۔ یہ 3 مساجد میں مسجد اقصی کا شمار ہے، اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کا تذکرہ کیا ہے، اس مسجد کو بابرکت اور اس کے ارد گرد برکتوں کا اعلان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل کر رکھی ہے۔ ہزاروں انبیاء کا مسکن القدس، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو ہوا پر تسلط عطا فرمایا، اور وہ لے کے جاتے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس سرزمین پر جس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جناب لوط کو ہم نے نجات عطا فرمائی اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ نے اس مسجد کو برکتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد حرام سے براہ راست ملأ اعلیٰ تک آپ کو نہیں اٹھایا، اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے لے گئے، اور یہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو محض ایک معجزے کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے، درست ہے، لیکن اس کے نتائج و عواقب کو بھی بیان کیا جانا چاہیے، محض ایک معجزہ نہیں ہے۔ یہ اعلان تھا اس بات پر کہ اگر پچھلے دور میں جو بھی مسجد اقصی کی کسٹوڈین تھے وہ تھے، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا، آج کے بعد اس مسجد کے مالک اس زمین پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی امامت کا شرف نہ ابراہیم کو ہے، نہ نوح کو ہے، نہ سلیمان کو ہے، نہ داؤد کو ہے، نہ یعقوب کو ہے۔ آج کی اس مسجد اقصی کا پورا نظام امامت اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا، عملی طور پر تمام انبیاء کرام کو پیچھے کھڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی امامت کا شرف عطا کر کے اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہیں، تمام امامتیں منسوخ ہیں، تمام
رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے خاک ہیں سب کچھ. اس لیے قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا. آپ انبیاء کے سردار ہیں، جہاں سردار موجود ہوتا ہے اس کے بعد اس جگہ کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جگہ ہماری ہے. اس لیے اگر اس مسجد کا کوئی عیسائی کہتا ہے یہ ہماری ہے یا یہودی کہتا ہے وہ ہماری ہے، اللہ نے خود یہ انتظام و انصرام رسول اللہ کے سپرد فرمایا. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں اس مسجد کے. اس کی آزادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی آزادی ہماری شریعت مطہرہ کا حصہ ہے. اس کی برکتوں کو پوری انسانیت کے لیے کھلا کر دینا یہ ہماری شریعت مطہرہ کا حصہ اور اس کی تعلیمات ہے.